میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ زندگی کا ہر ہر لمحہ انمول ہے، اس کا کوئی ریٹ ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی ساری دولتیں کوئی لگا کر اپنے گزشتہ ایام کو خریدنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ زندگی کے جو دن ہاتھ سے نکل گئے یہ کسی صورت واپس نہیں آئیں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے روزانہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دو فرشتے نکلتے ہیں۔ پہلے سورج اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کی رغبت رکھنے والے اور آگے بڑھ اور نیکیاں کر۔ اور دوسرا اعلان یہ کرتا ہے اے برائی کی رغبت رکھنے والے بس کر کتنی برائیاں کرے گا۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد یہ بھی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، جو کچھ کرنا ہے آج ہی کر، کل کا سورج، یہ والا سورج اب زندگی میں پھر کبھی تیری زندگی میں طلوع نہ ہوگا۔ جو آج کا دن ہم نے دیکھا ہے یہ آج کا دن پھر واپس تو نہیں آئے گا، یہ دن تو گزر گیا۔ یہ جو آج کا دن گزر گیا، آج کا دن جو گزر رہا ہے یہ دن واپس تو نہیں آئے گا، یہ دن کبھی واپس نہیں آئے گا، یہ لمحہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے کوئی 20-25 منٹ ہوئے ہیں، یہ 20 منٹ جو گزر گئے اب یہ واپس نہیں آئیں گے، یہ گزر گئے، اب یہ کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ زندگی کا ہر لمحہ جو مستقبل ہوتا ہے وہ بہت جلد حال بن جاتا ہے اور بہت جلد ماضی ہو جاتا ہے اور بہت جلد ہمیشہ کے لیے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے مقصد میں فکر مند رہے، اپنی زندگی کے مقصد میں ہر وقت لگا رہے، ہر وقت کوشاں رہے، ہر وقت اس کے لیے کوشش کرے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کمانا، کھانا، پینا، شادیاں کرنا، بچے جننا اور پھر بوڑھا ہو جانا، دوائیاں کھا کھا کے پھر مر جانا اور قبر میں چلے جانا اور پھر قبر کی مٹی کا گیلا ہونا اور پھر خشک ہو جانا اور پھر مٹی کا قبر سے ادھر جانا اور پھر قبر کے نشان کا مٹ جانا اور بھول بھلیاں ہو جانا۔ یہ تو کوئی زندگی کا مقصد نہ ہوا۔ آئے، کھایا پیا اور کچھ وقت گزار کے چلے گئے اور پھر بھول بھلیاں ہو گئے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد نہ کمانا، نہ کھانا، نہ بننا، نہ سنورنا، نہ کھانا نہ پینا،
نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، نہ شادیاں نہ غمیاں، یہ زندگی کا مقصد نہیں۔ زندگی کا مقصد ہم خود تجویز بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم تو خود آئے ہی نہیں دنیا میں، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کا جو مقصد متعین فرمایا ہے وہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام انسانوں کو، جنات کو پیدا ہی کیا ہے بندگی کے لیے، پیدا ہی اس کے لیے کیا ہے، پیدا ہی اس کے لیے کیا ہے۔ بھئی یہ چیز بنی ہی اس کام کے لیے ہے۔ جوتا بنائی ہے پاؤں ڈھانکنے کے لیے، پاؤں میں پہننے کے لیے، ٹوپی بنی ہی ہے سر پہ اوڑھنے کے لیے، چادر اور دوپٹہ بنائی ہے سر پہ اوڑھنے کے لیے۔ کوئی باہر سے کسی شاپنگ مال سے خوبصورت دوپٹہ منگوائے اور اس کو وائپر کے ساتھ لگا کے اور گھر میں پوچھا دینا شروع کر دے، تو یہ کتنی نا حماقت کی بات ہے۔ یہ زندگی ہمیں ملی ہی ہے بندگی کے لیے۔ بندگی کی تعریف، بندگی کی جو ڈیفینیشن ہے، بندگی کی جو تفسیر ہے، وہ علماء مفسرین نے جو کی ہے وہ یہ ہے لیعبدون ای لیعرفون۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑے مفسر ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ان کی کتابوں میں عجیب نور ہے۔ آپ یہاں طالبات بھی ہیں، معلمات بھی ہیں، اس لیے رس کر رہا ہوں، ان کی کتابوں میں بڑا نور ہے۔ وہ نرے عالم نہیں ہیں، وہ بہت بڑے ولی بھی ہیں، بلکہ ہمارے اکابر علماء نے مجددین کی جو فہرست بنائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا ہر 100 سال کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا، ایک ایسے شخص کو اٹھائے گا جو دین کی کمزوریاں دور کر کے اسے تر و تازہ کر دے گا، اسے تر و تازہ کر دے گا۔ تو اس میں ایک لمبی فہرست ہے جس میں سر فہرست سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور ایسے ہی اور بھی بہت سارے حضرات ہیں، اور بھی بہت سارے حضرات ہیں۔ ان علماء نے جنہوں نے مجددین کی فہرست بنائی ہے، جنہوں نے مجددین کی فہرست بنائی ہے، 9ویں صدی کا مجدد وہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا ہے۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کی کتابوں میں بڑا نور ہے، اور ان کی کرامات اور ان کے مکاشفات اتنے زبان زد ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ جن احادیث کو محدثین نے ضعیف کہا یا ان کی سندوں میں کلام کیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں زیارت کرتا اور اللہ کے نبی سے پوچھتا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو آپ کا یہ ارشاد جن راویوں سے پہنچا ہے وہ راوی ذرا کمزور ہیں، اس لیے محدثین نے ان کو ضعیف قرار دیا اور اس میں کلام کیا، آپ فرمائیے کہ یہ آپ ہی کا ارشاد ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث کی حقیقت بتاتے کہ یہ واقعی میری بات ہے یا میری بات نہیں ہے۔ اتنے بڑے آدمی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں میں بڑا نور ہے، ان کی کتابیں کہیں سے ہاتھ آئیں تو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لیعبدون کی تفسیر میں لکھا ہے لیعرفون، 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 میں نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ مجھے پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ اللہ اکبر، اللہ کو پہچاننا یہ زندگی کا مقصد ہے، اللہ کو پہچاننا یہ ہماری خلقت کا مقصد ہے، اللہ کو پہچاننا یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ ہم اب یہاں دیندار بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مرد بھی اندر، عورتیں بھی ساری دیندار بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کے گزشتہ لمحات کا جائزہ لیں، کیا ہم نے اللہ کو پہچانا ہے؟ کیا ہم بچپن سے ہی اللہ کو پہچانتے آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا اچھا ہے،
اللہ کتنا پیارا ہے، اس بات کو پہچاننا۔ 1000 عورتیں کہیں بیٹھی ہوں، بیان ہے 1000 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ 4 سال کے بچے کو چھوڑیں اور اس سے کہیں بیٹا اپنی ماما کو اس میں تلاش کرو، تو 3-4 سال کا بچہ ان 1000 کی 1000 کالا برقع پہنی ہوئی، ایک جیسے برقعے پہنی ہوئی عورتوں میں سے یہ 3-4 سال کا بچہ آپ کو اپنی ماما ڈھونڈ کے دے دے گا۔ ہم کیسے نالائق اور سمجھ بندے اور بندیاں ہیں کہ جو ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور اپنے اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہم۔ جو اللہ کو پہچانے گا اس کے کلام کو کس کیفیت سے پڑھے گا؟ جو اللہ کو پہچانے گا وہ اس کا نام کس کیفیت سے لے گا؟ جو اللہ کو پہچانے گا وہ اس کے سامنے سجدہ کس کیف سے کرے گا؟ جو اللہ کو پہچانے گا، جو اللہ کو پہچانے گا وہ اس کے بلاغے پہ کس رفتار سے آئے گا، کس انداز سے آئے گا، کن جذبات سے آئے گا؟ جو اللہ کو پہچانے گا اس کے اللہ کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے؟ آج ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے اللہ کے بارے میں ٹھنڈے جذبات ہیں، ٹھنڈے جذبات ہیں، دل کی انگیٹھیاں ٹھنڈی ہیں، دل کی انگیٹھیاں ٹھنڈی ہیں، اس کا نام لیتے ہیں مزہ نہیں آتا، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، اس کا کلام پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں مزہ نہیں آتا، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کسی داتا کے سامنے ہاتھ پھیلائے، میں نے کسی بادشاہ، میں نے کسی ماں سے زیادہ مہربان کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور خود ہی تردد کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی پہچان کو بڑھاتا چلا جائے، اللہ کی پہچان کو بڑھاتا چلا جائے۔ جیسے ایک چیز بہت دور ہوتی ہے نا، بہت دور ہوتی ہے، مینار پاکستان 2 کلومیٹر سے نظر آ رہا ہے، 3 کلومیٹر سے نظر آ رہا ہے، 4 کلومیٹر سے نظر آ رہا ہے، لیکن جو ہی آگے جائیں تو واضح ہوتا چلا جاتا ہے، 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 یہاں تک کہ آپ اس کے پارک پہ آ جائیں تو پھر تو بالکل ہی کھل کے سامنے آ جاتا ہے، ہر چیز ہی اس کی منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بس یہ ہے زندگی کا مقصد، یہ ہے زندگی کا مقصد کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عظمت کو ہم پہ منکشف کرتا چلا جائے، ہم اللہ کو پہچانتے جائیں، پہچانتی جائیں، پہچانتی جائیں، پہچانتی جائیں، پہچانتی جائیں، یہاں تک کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں، جب ہمارا دنیا کا آخری دن ہو، آخری لمحات ہوں، آخری گھڑیاں ہوں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے وحشت نہ ہو رہی ہو، پتہ نہیں کس کے پاس جا رہی ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا، نہیں، اللہ کی پہچان ہو کہ میں اس کے پاس جا رہی ہوں جو ماں سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے، میں اس ذات کے پاس جا رہی ہوں جو سب سے اچھا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ با اختیار ہے، اور میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں، ہماری زندگی کے ہر لمحے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری معرفت میں اضافہ ہو، اللہ کی پہچان میں اضافہ ہو، اضافہ ہو۔ ہمارا اس وقت اللہ کے ساتھ جو رویہ ہے، اللہ کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، آپ اس سلوک کو مخلوق میں سے مختلف لوگوں کے سلوک اور رویے کے ساتھ اس کا موازنہ کریں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ یہ والا رویہ ہے۔ رویے کے مختلف درجات ہوتے ہیں نا، ایک رویہ ماں والا ہے،
ایک رویہ جو وہ ہے جو باپ کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک رویہ وہ ہے جو بیوی خاوند بیوی کے ساتھ کرتا ہے، ایک رویہ بچوں والا، ایک رویہ دوستوں سہیلیوں والا، ایک رویہ رشتہ داروں والا، ایک رویہ ایسی جان پہچان والوں والا، ایک رویہ بالکل اوپرے اور اجنبی لوگوں والا، اور ایک رویہ بڑے لوگوں والا۔ بڑے لوگوں کے ساتھ الگ رویہ ہوتا ہے، ایک رویہ غریبوں کے ساتھ، ایک رویہ ملازمین کے ساتھ، ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ ساری کیٹیگریاں میں نے بتائیں، درجات عرض کیے، یہ درجات ہیں ہمارے رویوں کے۔ آپ ان تمام رویوں کے تمام درجات کے ساتھ اس رویے کا موازنہ کریں جو ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، آپ دنگ رہ جائیں گی، حیران رہ جائیں گی، شرمندگی سے آپ کی گردن جھک جائے گی، آپ کی نگاہیں جھک جائے گی کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کون سے والا رویہ ہے۔ ایک رویہ وہ ہے جو ماں کے ساتھ کرتے ہیں، باپ کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے لاڈلے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی گہری سہیلیوں کے ساتھ، مرد اپنے گہرے دوستوں کے ساتھ، سگے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ، طاقتوروں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے نا، اللہ کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ سب سے نچلے درجے والا ہے، سب سے نچلے درجے والا۔ کیوں؟ پہچانتے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں وہ کون ہے، ہم جانتے نہیں وہ کون ہے۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب ایک دفعہ ٹرین میں، ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ ٹرین میں بغیر بکنگ کے سفر کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ ایک اندازہ ہے، وہ اس لیے ٹرین میں بغیر بکنگ کے سفر کرتے تھے کہ ساری زندگی ان کی گزرتی تھی رائیگڑ میں، اور رائیگڑ میں ان کی عزت تھی، لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو وہ جان کے جب کبھی ٹرین کا سفر کرتے تو بغیر بکنگ کے کرتے، اور اپنی کپڑے کی چھوٹی سی گٹھڑی لے کے اس کو واش روم کے سامنے رکھ کے اس پہ بیٹھ جاتے، جیسے عام سا کوئی بابا ہوتا ہے، عام سا کوئی بابا ہوتا ہے۔ تو آنے جانے والے گزر رہے ہوتے تھے، کندھے پھلانگ رہے ہوتے تھے، ٹکرے مار رہے ہوتے تھے، اور ٹھوکریں لگ رہی ہوتی تھیں، اور مٹی اڑ رہی ہوتی تھی، اور بیت الخلا سے گندے گیلے پانی لے کے لوگ آ رہے ہوتے تھے۔ حضرت بس اپنا تھیلا بچا رہے، دامن بچا رہے، وہ کہ جن کے آگے پیچھے ہمیشہ ہی لوگ رہتے ہیں۔ اپنے نفس کو مارنے کے لیے، اپنے نفس کی تربیت کے لیے وہ جان کے اس طرح سے سفر کیا کرتے تھے۔ اور یہ بہت سمجھداری کی بات ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزتیں دیتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، ان کا احترام لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، تو مسلسل احترام، مسلسل اعزاز، مسلسل عزت اور پروٹوکول سے انسان کے اندر میں ایک انا کا ایک بت بن جاتا ہے، انا کا ایک بت بن جاتا ہے، اور بڑھتے 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 وہ ایک باقاعدہ بت بن جاتا ہے، اور انسان انانیت کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جو محقق اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے عارف ہوتے ہیں، ان کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اندر مورتی بن رہی ہے، اندر جیسے گردے میں کچرا جمع ہو رہا ہے نا، پتھری بن رہی ہے، اسی طرح ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر میں کچرا جمع ہو رہا ہے اور اب یہ پتھر بننے والا ہے۔ تو وہ خود ہی اپنے اس پتھر کو پاش کرتے ہیں، اپنے اندر میں جمع ہونے والے اس کچرے کی صفائی کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی ساری زندگی بعافیت گزرتی ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ عزتیں دے، اعزاز دے، ان کو پروٹوکول دے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالے، اور لوگ ان کی عزت کریں، احترام کریں، استقبال کریں، اور پھر اس سے ان کے اندر انانیت کا کچرا جمع ہو، اور پھر وہ اس کو صاف نہ کریں، تو پھر اگر وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ وہ خود تو صاف کر نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کسی موذی مرض میں مبتلا کر کے ان کے اس کچرے کو صاف کرتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ حاسدین کو ان پر مسلط کر کے ان کو ایسے رگڑے لگواتا ہے کہ وہ سارا کچرا اس کی وجہ سے صاف ہوتا ہے۔ تو جو عارف ہوتے ہیں، عارف وہ سمجھتے رہتے ہیں، اور جن کی معرفت میں ذرا کمی ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کے اندر یہ کچرا جمع ہوتا رہتا ہے، اور پھر جمع ہو کے ایک یعنی پتھری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاسدین یا بیماریاں یا مختلف آزمائشیں، پریشانیاں، تنگیاں، فاقے، بھوک، اور اپنوں کی طرف سے بے وفائی، تانے، تشنی، یہ ساری چیزیں پھر اس کے اندر کے پتھر کو توڑتی ہیں اور اس کے اندر کے کچرے کو صاف کرتی ہیں۔ حضرت مولانا جمشید صاحب اپنے اندر کی صفائی کا انتظام خود ہی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ان کو عافیت سے رکھا۔ تو وہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں بغیر بکنگ کے، اب ہر آنے والے کی ٹھوکر لگ رہی ہے، ہر آنے والے کی ٹکر لگ رہی ہے، اور بہت سے لوگ کہہ بھی دیتے پاپا جی آپ یہاں بیٹھ گئے، آپ ذرا کوئی سیٹ بیلٹ نہیں لی کیا آپ نے، یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں بیٹھ گئے، کوئی ڈانٹ بھی پلا رہا ہے، اب یہ بیٹھے سن رہے ہیں۔ تو ایک آدمی نے اسی طرح کوئی بے ادبی کی، کوئی بدتمیزی کی، لیکن تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اپنی سیٹ پہ جا کے وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کوئی جماعت آئی یا کوئی ایسا مولانا کا جاننے والا شخص چڑھا گاڑی میں، اس نے جو دیکھا کہ حضرت مولانا جمشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت آپ یہاں ایسے نہیں، آپ میری برتھ پہ بیٹھیں، آپ میری سیٹ پہ بیٹھیں۔ جب اس نے زیادہ پروٹوکول دیا اور بہت زیادہ عزت دی تو وہ جس نے بدتمیزی کی تھی اس نے کہا بھائی کون ہے آپ، ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے ان کو، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد ہیں، یہ حضرت مولانا جمشید صاحب ہیں۔ کہا اچھا یہ ہے وہ، اوہو حضرت آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں پہچاننا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ میرے بندوں میں، میری بندیوں، میں نے تمہیں بنایا ہی اس لیے تھا کہ تم مجھے پہچانو۔ زندگی کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، زندگی کا مقصد اللہ سے تعلق ہے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرفت کا تذکرہ بیانوں میں کرتے رہتے تھے، معرفت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ تو فرمانے لگے میں نے ایک ان پڑھ میواتی سے پوچھا میاں جی جانتے ہو کہ یہ معرفت کیا ہوتی ہے، جانتے ہو معرفت کیا ہوتی ہے؟ تو بھائی صاحب فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ شاید اب یہ بیچارہ ان پڑھ، اس کو کیا پتا کہ معرفت کیا ہوتی ہے، یہ تو کوئی اعلیٰ درجے کا صوفی کوئی شیخ بتائے گا کہ معرفت کیا ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے میں تو حیران رہ گیا، اس نے ایسی اس کی ڈیفینیشن کی، ایسی تعریف کی کہ میں حیران رہ گیا۔ تو میں نے کہا معرفت جانتے ہو میاں جی، معرفت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں عبدالوہاب آپ کو پتہ نہیں، معرفت کہتے ہیں جان پہچان۔ پھر کہنے لگے مثال سے سمجھاؤں؟ ہاں مثال سے سمجھاؤں۔ کہنے لگے جب کسی بڑے میں کوئی کام ہوتا ہے نا تو کسی سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کی ان سے کوئی جان پہچان ہے؟ کیا مطلب اگر آپ اس سے کوئی کام کہیں تو آپ کے کہنے پہ وہ کام کر دے گا، یہ مطلب ہوتا ہے جان پہچان کا۔ اللہ سے جان پہچان صحابہ کو تھی، اس لیے صحابہ اللہ سے سب کچھ کرا لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ مجمع کو دیکھا، پوچھا بھائی کیا بات ہے اتنے لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے جی شیر آ گیا ہے جنگل سے تو لوگ ڈر رہے ہیں اس لیے اکٹھے ہو گئے۔ تو مجمع کو چیرتے ہوئے آگے گئے، شیر کو کان سے پکڑا اور زور سے ایک تماچا مارا اور فرمانے لگے اگر اللہ کی طرف سے کسی کو چیرنے پھاڑنے کا حکم ہے تو اس کو اپنا کام کرو، اور اگر نہیں تو اللہ کے بندوں کو ڈراؤ نہیں۔ جو ہی یوں فرمایا تو وہ شیر دم دبا کے جنگل کو بھاگ گیا۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ افریقہ کے جنگل میں گئے، افریقہ گئے، جب وہاں جنگل کی طرف جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ جی یہاں نہ جانا، یہاں جو گیا وہ واپس نہیں آتا، بڑے خطرناک یہاں پہ جانور ہیں اور بڑے خطرناک یہاں پہ مخلوق رہتی ہے۔ ان کا اچھا
टीले पे खड़े हुए और टीले पे खड़े होकर जोर से कहा, ए जंगल के दरिंदों, ए जंगल के हशरातुल अर्द, ए जंगल के दरिंदों, अगर 3 दिन के अंदर अंदर इस जंगल को खाली करो, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम साथी हैं, हमें यहाँ डेरा डालना है, 3 दिन के बाद तुम में से कोई हमें नजर आया तो हम उसे कत्ल कर देंगे, फिर न कहना कि मोहम्मद के साथियों ने हमें मार दिया। ये ऐलान तो किया अरबी में, मगर ये ऐलान सुनते ही जंगल के दरिंदों ने निकलना शुरू किया। सांप भी, बिच्छू भी, शेर भी, भेड़िए भी, सब के सब निकलना शुरू हुए। सारा जंगल, मीलों में फैला हुआ जंगल सारा खाली हो गया। आज हम अल्लाह को जानते नहीं, इसलिए हाथ उठे भी होते हैं लेकिन दिल शकूक व शुबहात में मुब्तला होता है। कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं, फलां से बात करनी चाहिए, फलां को फोन करना चाहिए। हमारे हजरत जी मौलाना इनाम साहब फरमाया करते थे, हजरत मौलाना जाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे, अल्लाह से जब मांगो तो सारी दुनिया से ना उम्मीद होकर मांगो, फिर देंगे अल्लाह। इधर उधर तकते रहोगे तो अल्लाह नहीं देंगे, इसलिए कि अल्लाह को शिरक नापसंद है। अल्लाह कहते हैं जब देखो तो फिर मुझी को देखो, दाएं बाएं ना देखो। उम्मीद लगाओ तो फिर मुझी से लगाओ, दाएं बाएं ना लगाओ। तौहीद सिर्फ सजदे में नहीं है, तौहीद सिर्फ इबादत में नहीं है, तौहीद मांगने में भी है, तौहीद पहचानने में भी है, तौहीद चाहने में भी है, तौहीद दिल लगाने में भी है। हम मोहब्बत में भी तौहीद के काइल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। हमारे एक बुजुर्ग थे हज़रत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक दफा उन्होंने अजीब बात सुनाई। फरमाने लगे कि एक लड़की जा रही थी बहुत खूबसूरत, तो एक लड़का उसको देख रहा था मुसलसल। उस लड़की ने कहा क्या देख रहे हो? कहा आपको देख रहा हूं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो वो कहने लगी मैं क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी बहन तो मुझसे बहुत खूबसूरत है, वो पीछे आ रही है। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने जोर से थप्पड़ उसके मुंह पे रसीद किया और कहा मोहब्बत का दावा करते हो और मुड़ के देखते हो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, बुर्का और आके बैठी और रोने लग गई और कहने लगी हजरत शरीयत का लिहाज न होता तो मैं अपने चेहरे से आज बुर्का उठा के आपको दिखा देती कि अल्लाह ने मुझे कितना हसीन बनाया है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, गमगीन हूं, मेरी जिंदगी अजीब हो गई है, इसलिए कि मैं इतनी खूबसूरत हूं फिर भी मेरा खाविन किसी और पे मरता है। जो ही यूं कहा तो हज़रत जुनैद बगदादी बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद जो होश आया तो वो औरत तो परेशान हो गई, कहने लगी मुसीबत तो आई हुई है मुझ पर, बेहोश आप हो गए। कहने लगे कि जब तूने कहा कि मैं इतनी हसीन हूं कि आप मुझे देख के हैरान रह जाएं, फिर भी मेरा खाविन किसी और को चाहता है, मुझे ख्याल आया अल्लाह नहीं सोचता होगा कि वो इतना हसीन है कि जिसकी तजल्ली देखकर पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा धड़ाम से बेहोश होके गिर गए। जब उसके बंदे, उसकी बंदियां किसी और से दिल लगाते हैं, किसी और को चाहते हैं, उसे कितनी गैरत आती होगी। इंसान क्यों चाहता है अल्लाह के अलावा किसी को? इसलिए कि अल्लाह को पहचानता नहीं है, अल्लाह को पहचानता नहीं है। अल्लाह कितना अच्छा है, अल्लाह कितना बड़ा है, हम पहचानते नहीं, इसलिए फिर इधर उधर उलझ जाते हैं, पता नहीं कहां कहां दिल फंसा बैठते हैं। अल्लाह को पहचानना मकसद जिंदगी है। या अल्लाह मैं तुझे पहचानना चाहता हूं, मैं तुझे पाना चाहता हूं, मैं तुझे चाहता हूं। कोई तुझसे कोई कुछ मांगता है, मैं तुझसे तुझी को खुदा मांगता हूं। कोई तुझसे कोई कुछ मांगता है, मैं तुझसे तुझी को खुदा मांगता हूं। कोई मुझसे पूछे मैं क्या चाहता हूं,
میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ یہ مقصد زندگی ہے۔ دنیا کی دولت، دنیا کے پیسے، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے زیور کپڑے اور دنیا کے بنگلے اور گاڑیاں، میری بیٹیوں بہنوں، سب کچرا ہے، سب کچرا ہے، تھوڑی دیر کا سامان ہے، اس میں یہی رہ جانا ہے، یہ یہیں پڑا رہے گا، آپ کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ آپ کے ساتھ تو قبر میں وہ نور جائے گا جس کو آپ نے دنیا میں کمایا ہو، وہ معرفت کا نور جائے گا، وہ محبت کا نور جائے گا جس کو آپ نے دنیا میں محنتیں کر کر کے اپنے دل میں بھرا ہو، وہ نور جائے گا، وہ آپ کی قبر کو روشن کرے گا، وہ پل صراط پہ آپ کو کام آئے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، سینے میں نور لیے ہوئے لوگ جب یہاں سے مر کے قیامت میں پیش ہوں گے اور جنت کے لیے ان کا فیصلہ ہوگا اور وہ پل صراط کو پار کریں گے نا، تو پل صراط جو ہے نا، پل صراط ایک تو وہ باریک بہت زیادہ ہے، پھر وہاں اندھیرا بہت ہوگا۔ بھئی راستہ باریک ہو، کم از کم روشنی تو صحیح ہو نا، تاکہ آدمی احتیاط سے چل پائے۔ راستہ بھی باریک، اندھیرا بھی بہت۔ آپ کہیں گے نیچے تو اس کے دوزخ ہوگی نا، تو دوزخ سے روشنی نہیں ہوگی۔ نہیں، دوزخ کی جو آگ ہے وہ بھی سرخ نہیں ہے، کالی ہے، سوداء مظلمہ۔ اور نبی کا ارشاد ہے، جہنم کی آگ کالی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 سال تک بھڑکایا، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا، پھر وہ سفید ہو گئی۔ سفید سے مراد وہ جو نیلا کلر ہوتا ہے نا، جب آگ کا پریشر بڑھ جاتا ہے تو اس میں جو نیلا پن آ جاتا ہے، اس کو سفید کہا ہمارے نبی نے۔ اللہ نے اسے 1000 سال تک اور بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور بھڑکایا تو وہ کالی ہو گئی، اور اب وہ سوداء مظلمہ، اب وہ کالی سیاہ ہے۔ روشنی تک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ایک اندھیرا اور ایک راستہ باریک، اب گزریں تو کیسے گزریں؟ تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ایمان والوں کے دلوں سے نور نکل کر ان کے لیے لالٹین بن جائے گا، سورج بن جائے گا، ٹارچ بن جائے گا، اور ان کے لیے 14 کا چاند بن جائے گا۔ مختلف شکلوں میں وہ نور نکل کے باہر آئے گا، جس کا زیادہ ہوگا اس کا زیادہ آس پاس روشن ہوگا، جس کا نور کم ہوگا اس کا نور بھی کم، اس کی روشنی بھی کم ہوگی، اور جس کا بالکل ہی ختم ہوگا، باریک ہوگا، وہ بیچارہ لڑکھڑاتا گرتا پٹتا اور کٹتا، یوں جا کے کوئی کراس کرے تو کرے، ورنہ اس کو بڑی تکلیف ہوگی۔ لیکن جنہوں نے اپنے دل کو معرفت کے نور سے بھرا تھا، محبت کے نور سے بھرا تھا، ان کے تو مزے ہی مزے ہوں گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ یہ ان کے لیے یہ اللہ نے منظر کشی کی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل معرفت کے نور سے بھرے ہوئے تھے۔ جب یہ پل صراط سے گزریں گے، یہ نور نکل کے ان کے سارے راستے کو روشن کرے گا، اس نور میں وہ چلیں گے، اور ان کے نور میں ایسی ٹھنڈک ہوگی، ایسی ٹھنڈک ہوگی، ایسی ٹھنڈک ہوگی کہ جہنم کی آگ آوازیں دے گی، چیخے گی، مر یا ولی اللہ فإن نورک اطفأ لہبی۔ او اللہ کی ولی، اور اللہ کے ولی، اور اللہ کی ولیہ، جلدی سے گزر، تیرے نور سے میرے شعلے بجھے جا رہے ہیں، جلدی سے گزر، تیرا نور، تیرے نور کی ٹھنڈک میرے شعلوں کو بجھائے جا رہی ہے۔ اس لیے میری بیٹیوں بہنوں، اللہ کے تعلق کو حاصل کریں، اللہ کی محبت کو حاصل کریں، اللہ کی معرفت کو حاصل کریں۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ پڑھنا پڑھانا یہ اس لیے ہے کہ اس سے معرفت ملے گی۔ اگر آپ نے پڑھ لیا
سب کچھ پڑھ لیا، لیکن معرفت ہی نہیں ہے، اللہ سے جان پہچان ہی نہیں ہے، اللہ کی دل میں عظمت ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ سے محبت ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف دل کا کھچاؤ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ پڑھنا کسی کام کا نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ سارا اور عارف لوگوں کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صحیح معنی میں مومن وہ ہیں جب اللہ کا نام سنتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ 2 سال کے بچے سے کہیں کہ باہر ایس ایچ او تھانے کا ایس ایچ او 3 موبائلیں لے کے آیا ہے گرفتار کرنے کے لیے، تو 2 سال کا بچہ ہنسے گا، کہے گا دکھاؤ مجھے کون سا ہوتا ہے ایس ایچ او، تو ہنسے گا، جانتا ہی نہیں، وہ بڑا چھپنا شروع کر دے گا، بھائی ہمیں کیوں آ گئی ہے پولیس لینے کے لیے؟ اس لیے کہ وہ پہچانتا ہے کہ یہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے۔ اللہ کی پہچان، اس کو مانگیں بھی اور اس کی کوشش بھی کریں، اس کو مانگیں بھی، اس کی کوشش بھی کریں۔ اس کی کوشش کیا ہے کہ جنہیں یہ دولت حاصل ہے ان کے ساتھ جڑ جائیں، جنہیں یہ دولت حاصل ہے ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور ہر ایک کے جوڑنے کی نوعیت الگ ہوتی ہے، ہر ایک کے جوڑنے کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ جہاز کا چلنا الگ ہے، ٹرین کا چلنا الگ ہے، دکان کا چلنا الگ ہے، دکان چل رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے، جہاز چل رہا ہے، میٹر چل رہا ہے، ہر چیز کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ مردوں کے جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر پھر ان کی صحبت میں جایا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی کیا کریں، اور اس میں جو چیز پریشان کن ہو اور جو ان میں کوتاہی کمی ہو وہ ان کو بتا کے اس کا حل پوچھیں اور ان سے دعائیں لیں۔ یہ ہے مردوں کا جوڑنا۔ عورتوں کا جوڑنا کیا ہے؟ بیعت ہو جائیں، بتائے ہوئے اعمال کی پابندی کریں، ان میں جو مسائل ہوں وہ مردوں کے ذریعے سے یا جن سے بیعت ہوئی ہے ان کی عورتوں کے ذریعے سے ان کو احوال دیں اور ان سے دعائیں لیں اور ان کے بیانات کو پابندی سے سنیں، ان کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ جو مردوں کو ان کے پاس بیٹھ کے فائدہ ہوگا، عورتوں کو یوں کر کے بالکل اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ مرد کو 25 نمازوں کا اجر تب ملے گا جب وہ تکبیر اولیٰ سے مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، عورت کو 25 نمازوں کا اجر اس وقت بھی ملے گا جب وہ گھر کے کونے میں کھڑے ہو کے مصلی پہ نماز پڑھے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس کے تعلق کو مانگیں، اللہ سے اللہ کو مانگیں، دوسری چیزوں کو اپنے اوپر سوار مت کریں۔ پریشانی ہے ایک دفعہ اچھی طرح ٹکا کے رو کر اللہ سے مانگ لیا کریں، یہ نہیں کہ بس سارا دن اسی کا رونا روتے رہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے غیر کو اپنے اوپر کبھی سوار نہیں کرنا چاہیے۔ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں۔ اب جن لڑکیوں کو اولاد نہیں ہوتی روئے جا رہی ہیں وظیفے اور پتہ نہیں دم اور پتہ نہیں بزرگوں سے دعائیں، بس سارا دن یہی ٹینشن کھائی جا رہی ہے۔ اچھی طرح ٹکا کے اللہ سے مانگیں، اللہ نہ دے اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ ہاں ایک چیز کو ٹکا کے مانگیں اور ہر وقت مانگیں اور مانگتی ہی رہیں، وہ ہے اللہ سے اللہ۔ یہ سوال موت تک کرنا ہے، یہ سوال موت تک کرنا ہے۔ ہمارے نبی دنیا سے جب جا رہے تھے، آخری وقت تھا، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو جب کبھی بھی تکلیف ہوتی تھی تو آپ یوں پڑھتے تھے، اذهب البأس رب الناس اشفنی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک
شفاء لا یغادر سقما، یہ کہہ کر جسم پہ ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں اس دن میں نے سوچا آپ تو پڑھ بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتے، چنانچہ میں نے یہ دعا پڑھی اور حضور کے ہاتھ پہ دم کر کے حضور کے ہاتھ کو حضور کے جسم پہ پھیرنا چاہا۔ جو ہی میں نے یہ دعا پڑھ کے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ دم کیا اور پھر آپ علیہ السلام کے ہاتھ کو آپ علیہ السلام کے جسم پہ پھیرنے کے لیے ہاتھ کو پکڑا تو آپ نے جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑا دیا اور اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اب یہاں نہیں رہنا، مجھے تیرے پاس آنا۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے تیرے پاس آنا۔ اللہ سے اللہ کو مانگیں اور پھر اللہ جہاں سے ملتا ہے، جس طریقے سے ملتا ہے اس کو اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنا قرب اور اپنا تعلق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔